میں آپ کو جنت کی جھلکیاں بتاتا ہوں، پھر چلتے ہیں اپنے دیگر مضمون کی طرف۔ پہلے جنت کی ایک خواہش دل میں پیدا ہونا، نا میرے کو جنت جانا ہے، کیا مجھے جنت جانا ہے، بس مجھے یہ جنت چاہیے، میں یہ جنت میں جاؤں گا جہاں ایسی نعمتیں ہیں۔ پھر انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ جنت والے اعمال کون سے ہیں، ہے نا؟ پھر جنت والے اعمال کون سے، انشاءاللہ ان اعمال کو بجا لائیں گے، اللہ کی رحمت کو پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت بری جنت کی چاہت میں بے تاب ہو جائیے اور اسے پانے کی جد و جہد تیز سے تیز تر کر دیجئے۔ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا ایک زیور ظاہر ہو تو آفتاب یعنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ اتنا روشن کنگن نا جنتی جو کلائی میں پہنا جاتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا جو چابک ہوتا ہے نا، چابک رکھ سکے۔ اب چابک رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے، یعنی جنت میں اتنی جگہ جس میں چابک رکھ سکے۔ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے، ایسی ہے میرے اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے۔ جنت کی دیواریں، اب تصور کیجئے، اب تصور بھی کیا کریں، جنت تو جنت ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، مگر تصور تو کریں، سوچیں تو صحیح۔ جنت پانی ہے انشاءاللہ۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ سونے چاندی کی اینٹیں دیواریں، اور گارا کس کا؟ مشک کے گارا۔ سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں اور یہ جنت کی دیواریں ہیں۔ وہ ہے کوئی دنیا میں ایسا مالدار آدمی جس کے گھر کی دیواریں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہوں؟ نہ، مجھے تو پتا نہیں کہ ایسا کوئی دنیا کا مالدار ترین آدمی ہو جس نے اپنے گھر کی دیواریں سونے چاندی کی بنا کر رکھی ہوں، اور پھر یہ تو سونا چاندی جنت کا سونا چاندی ہے۔ اچھا اب سنیے کہ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہوتا کہ یہ پرند ہے، اس کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اسی وقت بھونا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق بالکل برابر ان کوزوں میں پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، جتنی پیاس جتنا پینا ہے اتنا ہی ملے گا۔ کتنا خوبصورت نظام ہوا۔ پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہی پانی کے کنویں سے واپس چلے جائیں گے۔ یہ جنت۔ وہاں کی شراب، جیسے شراب کا بیان ہوا نا، تو وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں، جس کی بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بے ہدہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے، جنت کی شراب ہے، پاکیزہ شراب ہے۔ وہ نجاست، جنت میں نجاست، گندگی، خانہ پیشاب، تھوک رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہیں ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، بس یہ ہے جنت۔ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھیں گے، سیدھا سیدھا بیٹھیں گے، بیان سنیں گے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آئی وقت میں رہو، جوان ہو،
ہمت پہ رہو، بالکل ٹیک لگا کر نہیں بیٹھو، چاقو چوبند ہو کر بیٹھو، بالکل جیسے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھا کہ بس جنت کی طرف جاؤں گا میں. تو جو خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر با قصد یعنی ارادتن اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مثل سانس کے جاری ہوگی. جیسے سانس نکلتا ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر ادا ہوتی رہے گی. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. ہاں بھائی ہے کہیں؟ کم سے کم ہر شخص کے سرانے کتنے خادم؟ 10,000 خادم. خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ پہ چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ پہ سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھانا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز یعنی بالکل جدا ہوگا. وہ مزے ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے. 70 مزے ایک ساتھ، ایک کا احساس دوسرے سے روکے گا نہیں. اب آپ کے سامنے میں کوئی مٹھائی رکھ دوں جس میں 10 قسم کی لذتیں ڈال دوں، 10 قسم کے مزے ہوں، تو وہ کیا وہ سمجھنی پڑے گی کیا. مگر ایسی نعمت، اللہ کی نعمت دیکھیے کہ ایسی غذا جس سے 70 لذتیں، اور ہر ایک لذت کو بندہ محسوس کرے گا، ایک لذت دوسری لذت کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ ہے جنت، جنت کی نعمتیں. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنایا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل یعنی اس کو برداشت نہ کر سکیں. اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی شیرنی یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں یعنی میٹھا ہو جائے. اور ایک روایت میں کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھے ہو جائیں. سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے. سب بے ریش بغیر داڑھی کے. سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں. 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. اب مزید آگے بڑھیے جنت کی جھلکیاں. پھر لوگ جنتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے، جنتی بازار، جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دلوں پر ان کا خیال گزرا. اس میں سے جو چاہیں گے لیں گے، ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی. جنتی بازار میں باہم ملیں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہے نا. لباس جنت اتنا بڑا درجہ ہے، اس کا لباس پسند کرے گا. ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں. جنت میں غم نہیں ہے. ایک غم و دکھوں سے بھری دنیا میں جینے والوں، اس جنت کی تیاری کرو جہاں غم نہیں ہے. غم نہیں ہے. جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں معزز، جنتیوں میں سب سے معزز وہ ہے
جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے صبح و شام مشرف ہوگا، اللہ کا دیدار کرے گا صبح و شام۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو؟ کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے مولا، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، اور وہ دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہ کا دیدار کریں گے جنتی، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی۔ اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ انشاءاللہ جنت کی طرف بڑھیں گے، جنت کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ جنت کی طرف بڑھیں گے۔ میرا رب فرماتا ہے اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوران میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ دوڑو دوڑو۔